السلام علیکم ویورز، آئی ایم ڈاکٹر اینی۔ امید ہے آپ اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ان ٹپس کے بارے میں جو آپ اختیار کر سکتی ہیں جس سے نارمل ڈیلیوری کے چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ نارمل ڈیلیوری ماں اور بچے دونوں کے لیے بہت سیف ہے۔ ٹپ نمبر 1، ریگولر چیک اپس، یعنی اپنے آپ کو کسی پراپر ہاسپٹل یا کلینک میں بک کروانا اور اپنی ڈاکٹر کے ساتھ ریگولر فالو اپ کرنا، کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ماں میں کوئی ایسی پرابلم ہے، مثلاً شوگر، بلڈ پریشر، خون کی کمی یا بچے میں کوئی مسئلہ ہو، ان کی بروقت تشخیص اور علاج ہو سکے، جس کی وجہ سے نارمل ڈیلیوری کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ آپ کوشش کریں ایسی ڈاکٹر کو سلیکٹ کریں جو نارمل ڈیلیوری کو پروموٹ کرتی ہو۔ نارمل ڈیلیوری کروانا ایک محنت طلب کام ہے اور ڈاکٹر کو اپنا پورا ٹائم دینا پڑتا ہے، کیونکہ لیبر پینز کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہوتا۔ ٹپ نمبر 2، دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے پازیٹیو رہنا ہے۔ بہت سے پیشنٹ سٹریس لیتے ہیں، آپ نے کام رہنا ہے، کیونکہ جب آپ سٹریسڈ آؤٹ ہوتے ہیں تو جو ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں وہ ڈیلیوری کے ہارمونز یعنی آکسیٹوسن، اس کی دماغ سے اخراج اور ایکشن کو متاثر کرتے ہیں، جبکہ جب آپ ریلیکس ہوتے ہیں تو جو ہارمونز جسم میں خارج ہوتے ہیں، اینڈورفینز وغیرہ، وہ آپ کو خوشی کی کیفیت میں رکھتے ہیں اور آپ سٹریس کو بآسانی کوپ کر سکتی ہیں۔ اس لیے آپ کو پریگنینسی میں ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز اور ریلیکسیشن ٹیکنیکس کرنی چاہیے۔ ٹپ نمبر 3، پریگنینسی میں جتنا ایکٹیو رہ سکتی ہیں رہیے، چلتے پھرتے رہیں اور بیڈ ریسٹ کو کم سے کم رکھیں جب تک اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایکٹیو رہنے سے جوڑ لچکدار رہتے ہیں اور نارمل ڈیلیوری کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ٹپ نمبر 4، دیکھنے میں آیا ہے جو پیشنٹس ایپیڈیورل لیتے ہیں ان میں انسٹرومنٹل ڈیلیوری یعنی اوزار لگنا، فورسپس یا ویکیوم، اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور ان مریضوں میں آپریشن کے چانسز بھی نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں۔ ٹپ نمبر 5، ریگولر ٹیسٹس، آپ کی ڈاکٹر جیسے جیسے ماں اور بچے کے ٹیسٹ کہیں آپ ویسے کروائیں۔ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق بچے کا الٹرا ساؤنڈ یا خون کی کمی کا ٹیسٹ کروائیں۔ آپ کا ہیموگلوبن پہلے ٹرائمیسٹر میں 12 سے اوپر، دوسرے ٹرائمیسٹر میں 11 سے اوپر اور آخری ٹرائمیسٹر یعنی تھرڈ ٹرائمیسٹر میں 10 سے اوپر ہونا چاہیے۔ اس کے لیے آپ نے اپنی ڈائٹ کو بہت اچھا رکھنا ہے۔ اگر کوئی انفیکشن ہو جیسے یورین کی انفیکشن اور آپ کی ڈاکٹر نے کوئی ٹیسٹ ایڈوائز کیا ہے تو آپ اس کو فالو کریں تاکہ اگر کوئی بھی کمپلیکیشن ہو تو وہ جلدی پک ہو سکے۔ ٹپ نمبر 6، پریگنینسی ایکسرسائزز، پریگنینسی میں نارمل ڈیلیوری کے لیے کچھ ایکسرسائزز ہوتی ہیں جس میں ایک برتھنگ بال ہوتا ہے جو کافی بڑا بال ہوتا ہے، اس پر بیٹھ کر باؤنس کرنا ہوتا ہے اور یہ ایکسرسائز آپ 7ویں مہینے سے شروع کرتے ہیں۔ 15 منٹ سے شروع کریں اور اس کو 1 گھنٹے تک لے جائیں۔ اس کے علاوہ کوشش کریں دن میں کسی وقت بھی آدھا سے 1 گھنٹہ واک کریں۔ اگر آپ کا اتنا اسٹیمنا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لیبر پینز آرام سے برداشت کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کے ہاسپٹل میں اینٹی نیٹل کلاسز ہو رہی ہیں تو ان کو اٹینڈ کریں تاکہ آپ کو مختلف سوالات کے جوابات مل سکیں اور جو سنی سنائی باتیں ہیں کہ پریگنینسی میں یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس کے متعلق آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہو سکیں۔ ٹپ نمبر 7، بیلنسڈ اور نیوٹریشس غذا کا استعمال کریں۔ پروٹینز مثلاً مرغی، مچھلی، انڈے، ان کا استعمال کریں۔ آپ کی ڈائٹ میں پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس اور فیٹس کا بیلنس ہونا چاہیے۔ فریش فروٹس اور ویجیٹیبلز کا استعمال کریں۔ پانی زیادہ پئیں تاکہ آپ ہائیڈریٹڈ رہیں۔ اپنی ملٹی وائٹامن، کیلشیم، آئرن، وائٹامن ڈی باقاعدگی سے استعمال کریں۔ ٹپ نمبر 8، پریگنینسی میں ایکسٹرا وزن نہ بڑھائیں۔ ڈونٹ ایٹ فار 2، یو ہیو ٹو ایٹ فار 1۔ ایسی اشیاء کھائیں جس سے آپ کو غذائیت ملے۔ کوشش کریں پہلے ٹرائمیسٹر میں آپ کا وزن 1 سے 2 کلو، دوسرے ٹرائمیسٹر میں 2 سے 3 کلو اور آخری ٹرائمیسٹر میں 5 سے 7 کلو تک بڑھے، یعنی ٹوٹل ویٹ گین 7 کلو سے کم نہ ہو اور 13 کلو سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ اگر وزن زیادہ بڑھے گا تو نارمل ڈیلیوری کے چانسز بھی کم ہوتے جاتے ہیں۔ ٹپ نمبر 9، کچھ خوراک ایسی ہیں جن میں پپیتا، ایوننگ پرمروز آئل، روغن بادام یا دیسی گھی آدھا یا پورا ٹی اسپون رات کو گرم دودھ میں ملا کر پئیں۔ یہ ہماری باڈی کی ہائیڈریشن کرتے ہیں اور ان فوڈز کا استعمال بھی نارمل ڈیلیوری کے چانسز کو زیادہ کرتا ہے۔ ٹپ نمبر 10، لیبر کے دوران آپ کے ساتھ ایک کمپینین کا ہونا لازمی ہے۔
ہم بلیسڈ ہیں کیونکہ پاکستان میں ایک فیملی سسٹم ہے. یہ ساتھی کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ہسبینڈ، مدر، سسٹر یا مدر ان لا. لیکن ایک امپورٹنٹ ٹپ یہ ہے کہ آپ جس کمپینین کو بھی سلیکٹ کریں، ان کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہو، جو لیبر میں آپ کو انکریج کریں اور سپورٹ کریں اور نارمل ڈیلیوری کے پروسیس سے گزرنے میں آپ کی مدد کریں. اپنی ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کریں، ان پر ٹرسٹ کریں. لیبر کا عمل ہر پیشنٹ کے لیے مختلف ہے. اپنی پریگننسی اور لیبر کا موازنہ کسی دوسرے سے نہ کریں. فوکسڈ رہیں، اپنی ڈاکٹر سے کوآپریٹ کریں، صبر و تحمل سے کام لیں اور پازیٹیو رہیں تاکہ آپ نارمل ڈیلیوری اچیو کر سکیں. آپ کو لیبر کے سائنس کا پتہ ہونا چاہیے. جیسے ہی یہ سائنس آئیں، جیسے پیٹ کے نچلے حصے میں کھچاؤ، بلیڈنگ، لیکنگ، فوراً ہاسپٹل جائیں. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائیں. دعا میں یاد رکھیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.